السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج بدھ ہے اور 12 فروری سن ہے 2020۔ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے بڑی۔ آج پرائم منسٹر عمران خان نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان بلیک میل ہونے والا نہیں ہے۔ آئی ایم ایف سے جو گفتگو ہوئی ہے پاکستان کی، اس میں بالکل آئی ایم ایف پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے بتائے ہوئے ٹارگٹس ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی جو عوام ہیں ان پر کسی طرح بھی مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ بڑی زوردار گفتگو کی ہے پاکستان نے، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر پرائم منسٹر نے یہ واضح کر دیا ہے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے۔ جس طرح چائنا نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان چائنا کا ساتھ دے گا۔ اور جو اپنی فارن منسٹری ہے پاکستان کی اور جو ہماری اوورسیز منسٹری ہے، ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ ووہان میں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، جو پاکستانی وہاں پر موجود ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں ہر طرح سے اور ان کو پاکستان لانے کا بندوبست کریں۔ بڑی امپورٹنٹ بات، اور دیکھیں اس کی اہمیت ہے اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، میں اپنی پچھلی 2-3 ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ انڈیا آ رہا ہے 24 تاریخ کو۔ ابھی تک آفیشیلی کنفرم نہیں کیا وائٹ ہاؤس نے، لیکن انڈین ذرائع یہ بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ اسلحے کی بڑی ڈیلز کا ذکر ہے کہ سائن کیے جائیں گے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کی اپروول دے دی ہے کانگریس کو کہ جناب یہ شنوک ہیلی کاپٹر بھی چاہیے، اور وہ جو ہیل فائر میزائل ہیں وہ بھی چاہیے، اور اس طرح اور بھی کچھ چیزیں چاہیے۔ بظاہر تو انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ چائنا کے مقابلے کے لیے چیزیں لے رہا ہے، لیکن دوستو چائنا کے مقابلے کے لیے نہیں ہے یہ۔ پاکستان کیونکہ ایک نیوکلیئر ملک ہے، پاکستان کے مخالف ہے۔ تو ان حالات میں پرائم منسٹر نے آج جو خاص طور پر بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ ہیں اور ہم چائنا کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ ٹرک جو پریزیڈنٹ ہیں طیب اردغان، وہ کل پاکستان آ رہے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ان کی میل ملاقاتیں ہیں، پاکستانی حکام کے ساتھ۔ بزنس مین بھی آ رہے ہیں، کاروباری بھی ڈیلز ہو رہی ہیں۔ پھر جو ڈوئل نیشنلٹی ہے ٹرکی اور پاکستانیوں کی، اس پر بھی بڑی اہم پیش رفت ہے۔ بہت سارے جو ڈیولپرز ہیں انہوں نے وہاں پر بستیاں بنانے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی ہاؤسنگ سوسائٹیز، اور پھر جو وہاں پر خریدے گا پلاٹ، اس کو ٹرکی کی جو ریزیڈنس ہے وہ بھی ساتھ ہی اس کو ملے گی۔ تو بہت یہ چیزیں چل رہی ہیں اور آگے۔ اور دوسری بات، پرائم منسٹر عمران خان بہت زیادہ خفا ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وزرائے خارجہ ہیں OIC کے، جو اسلامی ممالک کے، ان کا ایک ایمرجنسی ہنگامی اجلاس صرف کشمیر پر ہونا چاہیے تھا۔ تو سعودی عرب نے اس معاملے میں کچھ تھوڑا ریلیکٹنس دکھائی، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ اور کر لیتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ FATF میں ووٹ پاکستان کو دے رہا ہے، اسپیکرز کانفرنس کی بات کی ہے انہوں نے، لیکن پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کریں آپ، ادروائز عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے ساتھیوں کو یہاں پر پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت ایک پیج پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر وہ جو کوالالمپور کانفرنس میں پاکستان نہیں گیا تھا، وہ جو ایک اسلامی علیحدہ بلاک بنانے کی بات کی جا رہی تھی، مسلمانوں کی جو پلائٹ ہے، مسلمانوں کی جو مزری ہے، مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، مذہب اسلام کے ساتھ جو امریکن میڈیا زیادتی کر رہا ہے ایکسکیوز می، اس کو روکنے کے لیے ایک بھرپور اسلامی بلاک۔ طیب اردغان ابتدائی بات چیت کریں گے اب اس دورے میں، پھر ڈاکٹر مہاتیر ہیں جس میں ایران بھی شریک ہوگا، اس میں اور بھی اسلامک ممالک شریک ہوں گے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان یہ کہہ چکے ہیں بار بار، اور ابھی پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر پاکستان اپنی راہ چنے گا، کیونکہ کشمیر کو پاکستان اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا۔ 190 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کشمیر کے اندر، اور کچھ نہیں کیا بھارت نے۔ ابھی دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے، اتنا اسلحہ دے رہا ہے وہ امریکہ کو، اور آپس میں آ کے بڑی ان کی گفتگو ہوگی، لیکن کشمیر کا ذکر نہیں ہے ابھی تک۔ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے ایکسکیوز می، اس کے حوالے سے کوئی رعایت نہیں ہے، ان کو کوئی کرفیو نہیں ختم کیا گیا۔ لوگ ابھی بھی اپنے جنازے وہیں پر اپنے 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 صحنوں میں دفن کر رہے ہیں۔ اسکول سسٹم برباد ہو گیا، بچوں کے تعلیمی سال برباد ہو گئے ہیں، پروفیشنل کالجز بند ہو گئے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ وہاں پہ
بالکل ان کو بھوکا پیاسا انڈیا جو ہے وہ مارنے کی تیاری کر رہا ہے. تو ان ساری حالات میں جو پرائم منسٹر نے اب جو فیصلہ کیا ہے عمران خان نے، چائنا کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے، رشیا کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے، اور ایران، ملائیشیا، پاکستان، ایران، یہ جو ملائیشیا، ترکی، یہ جو ایک بن رہا ہے بلاک، اس کے بنانے کے لیے پاکستان بھرپور کوششیں کرے گا. آئی ایم ایف کا میں نے آپ کو بتایا، آئی ایم ایف نے کہا کہ جی 5,500 ارب روپیہ وصولی کا ٹارگٹ تھا، آپ نے وصولی نہیں کی. پاکستان نے کہا جی دیکھیں، جو مقامی سیلز ٹیکس ہے اس کی ریکوریاں 40% بڑھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا جو وصولیاں جو ہیں، دوسری جو وصولیاں ہیں وہ اس میں 14% اضافہ ہوا ہے. آپ نے جو ٹارگٹ ہم نے آپ کے ساتھ جو طے کیا تھا، ہم اپنے ٹارگٹ کو ریوائیو کرنے لگے ہیں. ہم اس ٹارگٹ کے لیے 5,500 ارب کے لیے ہم ٹیکسز میں اضافہ نہیں کریں گے. پرائم منسٹر نے رد کر دیا بالکل کسی طرح کا بھی کوئی فردر اضافہ. انہوں نے کہا کہ کوئی عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو ذکر کیا، اپنی اقتصادی ٹیم سے پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ آپ کام کریں گے، مہنگائی کو ختم کریں گے تو آپ یہاں پہ رہیں گے، وگرنہ میں یہ سب کچھ، یہ میں ساری ٹیم تبدیل کر دوں گا. خان ان ایکشن ہے، جو جاننے والے ہیں خان کے وہ بتا رہے ہیں خان از ویری اینگری، پرائم منسٹر از ویری اینگری. اور پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے بہت مایوس کیا ہے، میری اپنی ٹیم کے بہت سارے لوگوں نے مایوس کیا. اب تبدیلیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے، اگر یہ لوگ ڈیلیور نہیں کرتے، اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کرتے، تو چیزیں اس طرح سے جاری نہیں رہیں گی. ایک تو یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ بالآخر کپتان جو ہے وہ اب جاگ گیا ہے، اور کپتان وہ کرنے والا ہے، وہ کرنے لگا ہے جس کی اسے توقع کی جا رہی تھی. دوسرا ایک اور خبر آئی، اس نے یہ بتایا جس کو واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا، جس کو نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سارے جو نیٹ ورکس ہیں، یہ اس کے اندر جو بھی آلات لگائے جاتے تھے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ بات خفیہ رہے، جو دو بندے بات کرنے والے ہیں یا دو اداروں کی جو آپس میں کمیونیکیشن ہے اسی کے درمیان یہ بات رہ جائے. وہ کمپنیاں خود سی آئی اے کو انفارمیشن دے رہی تھیں. اور یعنی آپ یہ دیکھیں، یہ کمپنی سوئٹزرلینڈ کی تھی، ورلڈ وار کے بعد انہوں نے یہ شروع کیا کام. اب اس کی اہمیت سمجھیں آپ. پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی تھی وہ ٹیلی فون پر ہوتی تھی، سیٹلائٹ فون پر ہوتی تھی، سموں کے ذریعے ہوتی تھی، اور یہ واٹس ایپ کے ذریعے ہوتی تھی. لوگ ابھی بھی، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واٹس ایپ کال ہے نا، یہ بڑی محفوظ ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ یہ انکرپٹڈ ہے. یہ غلط ہے بھائی. یہ جو انکرپشن کرنے والی کمپنی ہے، در حقیقت وہ کمپنی ہی سی آئی اے کے لیے کام کر رہی ہے. وہ کمپنی ہی جو برطانیہ کی MI6 ہے اس کے لیے کام کر رہی ہے. یہ کمپنی ہی جو جرمن جاسوس ایجنسی ہے اس کے لیے کام کر رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت جو سامنے انفارمیشن آئی ہے اس میں تو انہوں نے بالکل یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ ہر طرح کی انفارمیشن ان کے پاس تھی. اب دیکھیں یہ کتنا ظلم ہوا ہے پاکستان پر. ایک تو یہ جو ساری گفتگو تھی خود سی آئی اے سن رہی تھی. اب اگر دہشت گردوں کے درمیان کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے پاکستان میں، ایک گروپ دوسرے گروپ سے بات کر رہا ہے اور وہ انکرپٹڈ گفتگو ہے، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا، لیکن سی آئی اے کو پتا تھا. انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا ہمیشہ کہ جی ہم نے جب بھی پاکستانیوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی تو وہ بندے بھاگ جاتے تھے، اس لیے ہم نے آپریشن خود کیا، اسامہ بن لادن کا بھی خود کیا. لیکن حقیقت یہ اس کے برعکس ہے. اس خبر کے بعد جو یہ انفارمیشن آئی ہے، وہ جو ساری گفتگو تھی اور وہ جو ساری ان کی لوکیشنز تھی، وہ تو ساری کی ساری سی آئی اے کے پاس تھی. تو جہاں کہیں پر بھی سی آئی اے نے کوئی واردات ڈالنی ہوتی تھی تو اور بدنام کرنا ہوتا تھا، وہ خود اس گفتگو کو سن کو انہی کو انفارمیشن دے کے آگے پیچھے کر کے تو الزام پاکستان پہ لگاتے تھے. اور میں آپ کو ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ یہ ساری گفتگو کمیونیکیشن سن سکتے ہیں تو جو پاکستان میں بڑی بڑی وارداتیں ہوئی ہیں جن کے بارے میں ٹیلی فون پر، واٹس ایپ پر پہلے گفتگو ہوتی تھی، مثال کے طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل، یہ بالکل سی آئی اے کے پاس اس کی انفارمیشن تھی، ہوگی، کیونکہ وہ جو اے جی انکرپٹو کمپنی ہے جو ساری کنورسیشن کو انکرپٹ کرتی ہے، وہ تو ساری کی ساری انفارمیشن سی آئی اے کو دے رہی ہے. جو مشرف پر اٹیک ہوا، یہ تو بالکل میں یہ سسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ انفارمیشن ساری کی ساری سی آئی اے کے پاس تھی.
دنیا بھر میں جو بڑی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں، اگر ان دہشت گردوں نے آپس میں ٹیلی فون پر کوئی گفتگو کی ہے، کسی طرح کوئی کمیونیکیشن کی ہے، تو وہ CIA کے پاس تھی۔ اور شروع میں یہ جو گفتگو تھی یہ صرف جرمنی اور امریکہ کے پاس تھی۔ اس کے بعد 4 اور ممالک ہیں جن کو یہ دیا گیا، جن میں یہ میرے سامنے نام ان کے لکھے ہوئے پڑے ہیں، جن میں اسرائیل ہے، جن میں سویڈن ہے، جن میں سوئٹزرلینڈ ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے۔ ان کو بھی یہ انفارمیشن مل جاتی تھی۔ تو دوستو ساتھیو، یہ جو ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ڈو مور ڈو مور ڈو مور، یہ منافقت پر مبنی تھا۔ یہ ساری کی ساری جو انفارمیشن لیک ہوتی تھی اور یا جو بھی معاملہ خراب ہوتا تھا وہ خود یہ ایجنسیز اپنے مقاصد کے لیے کرتی تھی۔ اب آ جاتے ہیں آخری بات پر۔ بات یہ ہے کہ اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، ابھی بھی اس وقت یہ بالکل کوئی اس کو نہ تصدیق کر رہا ہے نہ کوئی اس کی تردید کر رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ معاہدہ جو طالبان کا ہے، پہلے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اس کو سائن کرنے کے لیے وہ آئیں گے افغانستان۔ بیچ میں انہوں نے کیمپ ڈیوڈ میں ان کو بلانا تھا طالبان کو، لیکن وہ پھر سارا معاملہ خراب ہو گیا تھا۔ اب وہ بھارت آ رہے ہیں 24 کو، تو اگر انہی دنوں میں کوئی طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کی بات ہوئی تو ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے لیے افغانستان بھی جا سکتے ہیں۔ پاکستان کا دورہ بھی نہیں ہے۔ پاکستانی فارن آفس نے بیہائنڈ دا ڈور امریکن سے یہ بات کی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان میں چند گھنٹے گزار لیں گے تو اس سے پاکستان ڈپلومیٹیکلی جو ایک آئسولیشن میں ہے، جو ایک پروپیگنڈے کا شکار ہے، وہ ختم ہوگا۔ لیکن ابھی تک کوئی اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک تو انڈیا کا جو ٹرپ ہے اس کو بھی وائٹ ہاؤس نے آفیشیلی کنفرم نہیں کیا۔ پاکستانیوں کی یہ کوشش ہے، لیکن اس میں بڑی ابھی رکاوٹیں بھی ہیں۔ پاکستان نے اپنے الائز سے بھی کہا ہے، پاکستان نے اپنے جو امریکہ کے ساتھ جن لوگوں کے تعلقات ہیں ان سے بھی یہ کہا ہے کہ امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کا چند گھنٹے کا دورہ ضرور کریں۔ آنے والے دنوں میں اس بات کا پتہ چلے گا، اور جیسے جیسے یہ انفارمیشن انفولڈ ہوگی ساتھیوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔